سر آپ نے تقریباً 400 سے زائد سیلیبریٹیز کے انٹرویوز کیے ہیں، تو سب سے اہم انٹرویوز آپ کس کا سمجھتے تھے؟ واحد انٹرویو ہے 400 انٹرویوز میں کہ جہاں پر میری زبان بھی کانپ رہی تھی. اس وقت آپ ایک کمپنی کے سی ای او بھی ہیں، تو یہ کیسے سوچا تھا آپ نے جاب چھوڑنے کا اور پھر کمپنی کا سٹارٹ کرنے کا؟ اس کو دلیری سے فیس کرو، فائٹ کرو اور موٹیویٹڈ رہو اور بڑے سٹیپ لو. ٹھیک ہے، تو اللہ یقیناً آپ کی مدد کریں گے، اور ایسے ہی ہوا، اللہ نے الحمدللہ مدد کی. سر بتائیے گا یوٹیوب سے کتنی ارننگ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کا خاص کرم ہے. کبھی کسی لڑکی نے یونیورسٹی میں آئی لو یو نہیں بولا؟ یار یہ سر ایک شادی تو آپ نے کر لی، وہ تو آپ نے عشق کیا تھا، اب دوسری شادی کے بارے میں کب سوچیں؟ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں. السلام علیکم ناظرین، ایئر پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل خان سوری. ناظرین، آج جس شخصیت کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں وہ شخصیت یوٹیوب پہ بہت مشہور ہیں، مشہور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور بہت ہی کم عرصے میں بہت زیادہ نام کمایا، بہت محنتی ہیں اور بہت سٹرگل کرنے والے شخص ہیں. تو آئیے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں نبیل رشید سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کرم. آپ سنائیں. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بہت ہی چھوٹی عمر میں یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ نے اپنا نام بنانا ہے، اپنا کیریئر آغاز کرنا ہے؟ کس طرح سے، کس چیز سے موٹیویٹ ہوئے تھے آپ؟ یار بیسیکلی نام بنانے کا تو نہیں تھا سوچا، محنت کرنے کا سوچا تھا، کام کرنے کا سوچا تھا، اور میں نے ڈیورنگ اسٹڈیز ہی کام شروع کر دیا تھا. اور اس وقت میں انٹرویوز کیا کرتا تھا مختلف شخصیات کے. اس کے بعد جب میری جاب ہوئی تو وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ڈگری ختم ہونے سے 4 ماہ پہلے میری جاب ہو چکی تھی. تو اس کے بعد ایک لمبا سفر ہے جو کہ میرے لیے لمبا ہے. لوگوں کے لیے تو 4 سال ہوئیں گے یا 5 سال ہوئیں گے، لیکن یہ میرے لیے بہت لمبا ہے کیونکہ جو سٹرگل کا سفر ہوتا ہے وہ واقعی بہت لمبا ہوتا ہے. تو میرا صرف ایم یہ تھا کہ میں نے محنت کرنی ہے اور نیک نیتی سے کام کرنا ہے اور سٹرگل کرنی ہے. تو یہ اللہ کا کہہ لیں کرم ہے خاص کہ انہوں نے میری تھوڑی سی جو محنت تھی، جو میری تھوڑی سی ایفرٹ تھی، اس کو قبول کیا. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نام کا، تو یہ کہہ لیں کہ اللہ کا صرف کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اس طرح جو بھی کامیابی ہے وہ دی. اس وقت آپ ایک کمپنی کے سی ای او بھی ہیں، تو یہ کیسے سوچا تھا آپ نے جاب چھوڑنے کا اور پھر کمپنی کا سٹارٹ کرنے کا؟ اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ شروع سے اللہ کا مجھ پر خاص کرم رہا ہے کہ جب میں نے پہلی جاب کی تو اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے اپنا کام کرنا چاہیے، مجھے میڈیا میں کوئی اپنا پروڈکشن ہاؤس بنانا چاہیے، کوئی کمپنی بنانی چاہیے، کچھ نہ کچھ اپنا کرنا چاہیے. تو ارادہ تو اسی وقت میں نے بنا لیا تھا، لیکن اب کب کرنا ہے یہ مجھے بالکل اس کا خیال نہیں تھا. تو میں نے انتظار کیا کہ جب یہ رائٹ ٹائم ہوئے گا تو اللہ کی طرف سے مجھے وہ سگنلز ملنا شروع ہو جائیں گے. تو بالکل اسی طرح ہوا کہ میرے ابو کا انتقال ہوا آج سے 1 سال پہلے. تو بڑا ٹف ٹائم تھا، بہت ہی مشکل وقت تھا اس وقت. اور پھر اچانک جہاں پر میں جاب کرتا تھا انہوں نے مجھے تھوڑا تنگ کرنا شروع کر دیا، تو میں فیڈ اپ ہو کر میں نے وہ جاب چھوڑ دی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا شخص جس کا ریسنٹلی وہ اتنے بڑے کرائسس سے گزرا ہو کہ اس کے والد صاحب انتقال کر گئے ہوں اور ایج آف 50، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری فیملی کی رسپانسبلٹی مجھ پر، سارا برڈن تھا. اور لیکن اس کے باوجود میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اب جاب چھوڑ دینی چاہیے. اور جب میں نے جاب چھوڑی تو لوگوں نے مخالفت کی کہ آپ مشکل وقت میں جاب چھوڑ رہے ہیں، اگر آپ نے جاب چھوڑ دیا تو آپ اور کوئی جاب تلاش کریں. لیکن میں نے کہا نہیں، اب میں نے اپنا کام کرنا ہے. تو اس پہ بہت کرٹیسزم ہوا دوستوں کی جانب سے کہ یار یہ ایک ایسی عجیب سی منطق ہے کہ تمہارے پاس گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں ایک کمپنی بنانا چاہ رہا ہوں. تو کمپنی کے لیے پیسے کیسے مینیج کرو گے؟ اگر کمپنی بناؤ گے تو اس کو ٹائم لگے گا اسٹیبلش ہونے میں، تمہارا گھر بڑا برباد ہو جائے گا. لیکن میں موٹیویٹڈ تھا، میں کمیٹڈ تھا کہ نہیں یار، مجھے لگتا ہے کہ یہی ٹائم ہے کہ مجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، مجھے انیشیٹو لینا پڑے گا. تو میں نے بہت ہی مشکل حالات میں یہ انیشیٹو لیا کہ مجھے یوٹیوب پروڈکشن ہاؤس بنانا ہے. اور میں نے بڑے مشکل سے پیسے ارینج کیے، ادھار پیسے دوستوں سے لے کر دفتر بنایا. اس کے ساتھ ساتھ جو پہلا میں نے سسٹم خریدا، مطلب بالکل جو بنیادی لوازمات ہوتے ہیں نا وہ پورے کر کے میں نے اللہ کا نام لے کر میں نے شروع کر دیا. اور شروع میں اتنے ٹف حالات تھے کہ آپ یقین جانیے گا کہ کھانے کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا تھا، کیونکہ میرا آبائی تعلق گجرات سے، میری فیملی لاہور میں نہیں ہوتی. تو اکثر کھانے کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا شروع میں کہ یار کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. لیکن ہم مسلسل محنت کرتے رہے، صبح 8-9 سے لے کر رات 12-1-2 بجے تک مسلسل کام کرنا بغیر کسی چیز کی فکر کرتے ہوئے. تو اس کا اللہ نے کرم یہ کیا کہ پہلے مہینے سے بڑے اچھے رزلٹ آنا شروع ہو گئے.
اور اب جب کہ ہمیں کمپنی بنائے ہوئے صرف اور صرف 9 ماہ ہوئے ہیں تو ہم الحمدللہ کامیابی سے کمپنی چلا رہے ہیں. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خاص کرم ہے اور ایک ٹرینڈ ہے اور ایک مثال ہے کہ اتنے کم عرصہ میں نے آج سے پہلے نہیں سنا کہ آپ 1 سال سے بھی کم عرصہ میں کمپنی بنانے کے بعد اسے اسٹیبلش کریں, اسے کامیابی سے چلائیں. تو یہ کہہ لیں کہ اللہ کا خاص کرم ہے. اور شروع سے مجھے انڈیکیشنز ملتی تھی کہ یار یہ کام کرو, تو وہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ انڈیکیشنز اللہ کی طرف سے ہوتی تھی. جب میں ڈیورنگ اسٹڈیز تھا تو مجھے انڈیکیشنز ملی کہ مجھے انٹرویوز کرنے چاہیے, تو میں نے کیے, اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا اور آج انہی انٹرویوز کی بنیاد پر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. اس کے بعد جب مجھے ابو کا انتقال ہوا تو مجھے یہ خیال آیا کہ یار اگر اللہ نے مجھ پر ٹف ٹائم لے کر آئے ہیں تو اس ٹف ٹائم کے بعد آسانی ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو یہ مشکل وقت ہے, اس کو دلیری سے فیس کرو, فائٹ کرو اور موٹیویٹڈ رہو اور بڑے سٹیپ لو. ٹھیک ہے, تو اللہ یقیناً آپ کی مدد کریں گے, اور ایسے ہی ہوا, اللہ نے الحمدللہ مدد کی. سر بتائیے گا, بہت سے پرائیویٹ اداروں کے ساتھ کام بھی کیا آپ نے اور پھر اپنا جو کمپنی بنائی ہے آپ نے, تو اس میں اور اس میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ پرائیویٹ اداروں کے ساتھ کام کرنا کیسا محسوس کرتے تھے آپ, اپنا کام ہے اب کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اصل جو اپنا کام ہوتا ہے اس کا تو کہہ لیں کسی بھی پرائیویٹ جاب سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ 70 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں نا, اور ایک طرف آپ اپنا کام کر رہے ہیں, اس میں آپ چند ہزار کما رہے ہیں, تو وہ جو چند ہزار کمانے ہیں اس کی اپنی ایک گریس ہے, اس کی اپنی ویلیو ہے. تو اس لیے کمپیریزن تو بالکل نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو, وہ آئی ٹی ریلیٹڈ ہے, وہ کسی بھی فیلڈ سے ہے, اس کو یہ اس کا ایم ہونا چاہیے کہ ایک ٹائم پر جا کر میں نے اپنا کام شروع کرنا ہے, میں نے خود چیزیں پروڈیوس کرنی ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ 4 سال 5 سال 3 سال جاب ضرور کریں, تاکہ جاب جو ہوتی ہے وہ آپ کو مینر دیتی ہے, وہ آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے چیزوں کو کس طرح لے کر چلنا ہے, آپ نے ٹیم کو لیڈ کیسے کرنا ہے, آپ نے اپنے آفس کا انوائرمنٹ کیسا بنانا ہے. تو آپ لرننگ ضرور لیں جاب سے اور کام کو سمجھیں. اس کے بعد ایٹ اے رائٹ ٹائم آپ فیصلہ کریں کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے. اور ایک اور بات کہ جب آپ نے اپنا کام کرنے کا فیصلہ کرنا ہے تو وہ کبھی بھی آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ بڑے سموتھ انوائرمنٹ میں, سموتھ حالات میں فیصلہ کروں گا, ایسے نہیں ہوتا. فیصلہ آپ نے مشکل میں کرنا ہوتا ہے, فیصلہ آپ نے اس وقت کرنا ہوتا ہے جب پیسے نہیں ہوتے. اگر آپ کہیں گے یار جب پیسے ہو جائیں گے میں پیسے اکٹھے کر لوں گا, پھر فیصلے اس طرح فیصلے نہیں ہوتے. تو آپ نے جب ارادہ کر لیا تو پھر جس طرح کے بھی حالات ہیں, پیسے ہیں یا نہیں ہیں, آپ کو بھوکا سونا پڑتا ہے, آپ کو سڑک پر سونا پڑتا ہے, تو آپ نے پھر وہ امپلیمنٹ کروانا ہے اس فیصلے کو, اور آپ نے کامیابی سے اپنا کام کرنا ہے. جب آپ محنت کریں گے, آپ کی نیت صاف ہوئے گی, تو میرا یہ یقین ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے. زندگی میں سب سے مشکل وقت کون سا سمجھتے ہیں, کون سا تھا؟ اچھا, مشکل وقت تو جو میرے ابو کا انتقال ہوا اس سے زیادہ مشکل وقت تو کوئی بھی نہیں تھا. کیونکہ میں اپنے والد صاحب کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ سب کے والدین بہت پیار کرتے ہیں, والد بہت پیار کرتے ہیں, اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن جتنا میرے ابو نے میرے لیے کیا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا شاید نہیں کوئی کر پاتا. انہوں نے اپنی بساط سے بڑھ کر میرے لیے کیا, مجھے مورلی, فائنینشلی ہر حوالے سے سپورٹ کیا. اور آج جتنا کچھ بھی ہے, کوئی چھوٹا موٹا جو بھی سسٹم چل رہا ہے, وہ صرف اور صرف انہی کی وجہ سے ہے, ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہے. تو میرے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ ایک شخص کی اتنی اٹیچمنٹ ہو اپنے والد کے ساتھ, اور ان کی ایج تقریباً 50 اور میری ایج 25-26 سال جب ان کا انتقال ہوا. تو اس ایج میں ان کا بچھڑنا اور وہ جدائی کا غم وہ ایک بڑا ٹف تھا, بہت ہی مشکل تھا وہ. ٹھیک ہے. اچھا, باقی مشکلات بھی ہیں تھی کہ ان کے جانے کے بعد فیملی کو لے کر چلنا, سروائیو کرنا, فائنینشلی اسٹیٹس برقرار رکھنا, اور اپنا یہ جو کمپنی وغیرہ کے معاملات ہیں یہ لے کر چلنا, اور فیملی کی بے رخی, دوستوں کی بے رخی, اس کو فیس کرنا, یہ مشکلات تھی. لیکن اس سے بڑی کوئی مشکل نہیں تھی, وہ اتنی بڑی مشکل تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ میری اتنی اٹیچمنٹ تھی ان کے ساتھ کہ میں نے جو میرے جس اکاؤنٹ میں جو سیلری آتی تھی وہ کریڈٹ کارڈ بھی میرے ابو کے پاس ہوتا تھا. مطلب محبت کا یہ عالم تھا کہ میں وہ بھی نہیں خود استعمال کرتا تھا, اور میں اپنا خرچہ بھی ان سے لیتا تھا. تو اس حد تک اٹیچمنٹ تھی. اور لیکن ایک افسوس بھی ہے اور دکھ بھی یہ ہے کہ آج جب چیزیں بہت پازیٹیو ہیں اور معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں اور وہ ہم میں نہیں ہیں, لیکن ریگریٹ نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ وقت گزارا وہ شاندار گزارا.
تو ایسا ریگریٹ بھی نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کر نہیں. جو میں کچھ اس وقت کر سکتا تھا, جو میری بساط تھی, جو اللہ نے مجھے ہمت دی تھی, میں نے ان کے ساتھ محبت کی, سب کچھ کیا, اور میں نے ان کو خوشیاں دیں. وہ خوشیاں کس سینس میں دیں, میں یہ بھی آپ کے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کامیابی کیا ہوتی ہے. میرے نزدیک کامیابی بھی یہ جو میں خوشیاں بتا رہا ہوں جو میں نے اپنے والد کو دی. اگر میری پہلی سیلری جو میں نے 10,000 روپے لی, وہ میں نے سیلری اپنے ابو کو جا کر دی, پہلی سیلری. اس وقت ان کی جو خوشی کا عالم تھا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے. اس کے بعد جب مجھے یونیورسٹی سے لیپ ٹاپ ملا, میں نے ان کو دیا کہ آپ اس کی اوپننگ کریں. مجھے کوئی سرٹیفکیٹ ملا, میں نے ان کو دیا. مجھے کوئی کیش پرائز ملا, مجھے ان کو دیا. وہ ساری تصاویر میرے پاس موجود ہیں. ایون کہ جس دن میرا کانووکیشن تھا, میں یونیورسٹی آف گجرات سے رات کو تقریباً 11 بجے واپس آیا ڈنر وغیرہ کے بعد, اور میں نے گھر فون کر کے کہا کہ ابو آپ نے جاگنا, سونا نہیں ہے. میں نے گلی میں اپنے بھائی کو بلایا, اور جو گاؤن ہے میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, وہ گاؤن میں نے دوبارہ پہنا اور ڈگری ابو کو جا کر دی. وہ ایک فیسٹیوٹی بنائی. تو ان کی زندگی میں بھی میں جتنا کچھ, انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا, لیکن مجھے یہ ریگریٹ نہیں ہے کہ میں جو کچھ میں کر سکتا تھا, جتنی اللہ نے مجھے ہمت دی ان کو خوش رکھنے کی, میں نے وہ الحمدللہ کیا. اس سے میں بڑا سیٹسفائی ہوں. تو اب آپ مشہور شخصیت بن چکے ہیں, ایز اے اینکر پرسن آپ نے بہت کام کیا ہے, تو اب کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ اچھا, مشہور تو نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ وہ بات وہ جو میں نے شروع میں کی کہ ہم نے کوشش کی, ہم نے محنت کی, ٹھیک ہے, وہ اللہ نے قبول کر لی, ٹھیک ہے, اور یہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ بہت محنت کرتے ہیں اپنی زندگی میں, لیکن شاید وہ رنگ نہیں لے کر آتی. تو مجھ پر اللہ کا خاص کرم یہ ہوا کہ جو تھوڑا بہت بھی کیا, تھوڑی محنت کی, تھوڑا کام کیا, اس کو اللہ نے قبول کیا اور مجھے زیادہ دے دیا. تو یہ صرف اور صرف اللہ کا کرم ہے. تو مشہور ہونے کی بات ہے تو بس آپ جیسے بھائی ہیں, دوست ہیں, وہ پسند کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں, تو اللہ کا بڑا شکر ہے. خوشی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی جب آپ تھوڑے سے فیملی میں اور اپنے سرکل میں تھوڑے سے فیمس ہوتے ہیں اور آپ کا تھوڑا سا ہوتا ہے, تو الحمدللہ خوشی ہوتی ہے. لیکن یہ تو بھی کہہ لیں کہ آغاز ہے, آغاز عشق ہے, تو آگے دیکھتے ہیں آگے. سر آپ نے تقریباً 400 سے زائد سیلیبریٹیز کے انٹرویوز کیے ہیں, تو سب سے اہم انٹرویوز آپ کس کا سمجھتے تھے؟ اچھا, بہت سارے اہم انٹرویوز تھے, مختلف سیاسی شخصیات کے انٹرویوز تھے, کرکٹرز کے انٹرویوز تھے, اور لوگوں کے انٹرویوز تھے. لیکن جو مجھے کہہ لیں کہ میرے دل کے زیادہ قریب ہے, یا آپ کہہ لیتے ہیں کہ ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ حامد میر صاحب کا انٹرویو ہے. اچھا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب میں بالکل اسکول میں تھا تو میں ٹیلی ویژن دیکھتا, جہاں سے مجھے انٹرسٹ پیدا ہوا میڈیا میں آنے کا, تو وہ حامد میر صاحب کو دیکھ کر ہوا. تو حامد میر صاحب کو میں ٹاک شو بڑی شوق سے دیکھتا تھا, تو مجھے بڑی انسپائریشن ملتی تھی حامد میر سے, اور میں آئیڈلائز کرتا تھا حامد میر کو, مجھے ویسے ہی اچھے لگتے تھے. تو جس دن میں نے حامد میر کا انٹرویو کیا, وہ انٹرویو میرے لیے سب سے بڑا تھا. حالانکہ میں نے ان سے بھی بڑی پروفائل کے انٹرویوز کیے, لیکن وہ انٹرویو میرے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا, کیونکہ ایک شخص کو میں آئیڈلائز کرتا تھا. تو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا, اور وہ واحد انٹرویو ہے 400 انٹرویوز میں فیصل, کہ جہاں پر میری زبان بھی کانپ رہی تھی, ٹھیک ہے, اور جس میں میں واقعی, جس کو نروس کہتے ہیں نا, اللہ کا شکر ہے کبھی نروس نہیں ہوا کسی کے انٹرویو میں بھی, جتنی بڑی شخصیت ہے, روبدار شخصیت ہے. لیکن حامد میر کے ساتھ بیٹھتے ہوئے میں تھوڑا سا کنفیوز تھا, میری زبان, ٹھیک ہے, اور ساری چیزیں میں نے پھر فیلنگس کا اظہار بھی کیا, اور انٹرویو کے اینڈ پہ مجھے تھاپڑا بھی لگ گیا, حامد میر صاحب نے شاباشی بھی دی. تو وہ ایک انٹرویو آپ کہہ لیں کہ جو میرے دل کے زیادہ قریب ہے, کہ وہ بہت انٹرسٹنگ تھا. ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد کبھی رشتہ آیا تھا, کیا دل کی خواہش تھی کہ میں نے شادی کرنی ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا, کیونکہ میں جب کالج میں تھا تو اس وقت میں نے آپ کی بھابھی کو پسند کر لیا تھا. اور کوئی رشتے والی کہانی نہیں تھی, بلکہ کالج میں نہیں, اسکول میں تھا جب میں میٹرک میں تھا, تو اس وقت میں نے ان کو پسند کر لیا تھا, اور میں نے پرپوز بھی کر دیا تھا. اور پھر اس کے بعد ہمارا ایک لمبا عرصہ ایک ریلیشن رہا, پھر ہماری انگیجمنٹ ہوئی, اور پھر تقریباً کوئی 2 سال پہلے الحمدللہ میری شادی ہو گئی, اور اس کے بعد الحمدللہ ایک میری بیٹی بھی ہے 1.25 سال کی. کبھی فیملی کی طرف سے ایسا ہوا, جیلسی فیل ہوئی ہو کہ یار نبیل کامیاب ہو گیا, ساڈا منڈا کیوں نہیں کامیاب ہے, کبھی ایسا؟ اچھا, ایسا یہ نیچرل ہی ہے, یہ نیچرل ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ دیکھیں گے کہ آپ کو اس طرح کی سچویشن نظر آئے گی کہ کوئی لڑکا آگے پروگریس کر رہا ہے, تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایڈمٹ کرتے ہیں یا اکنالج کرتے ہیں. زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی ٹانگیں کھینچتے ہیں یا جیلسی فیل کرتے ہیں. تو یہ نیچرلی میرے ساتھ بھی ہوا, لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے میری ایفرٹس کو, میرے کام کو اکنالج کیا, اور مجھے بہت سپورٹ کیا, مورلی مجھے سپورٹ کیا. اور سپورٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ مان لیں کہ یار نبیل تیرا کام دیکھا تھا, بہت اچھا تھا یار آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو, تو یہی
سپورٹ ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگوں نے سپورٹ کیا, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کہہ لیں جلسی بھی فیل کرتے ہیں, لیکن میں نے نیگیٹو نہیں اپنے دل میں ان کے لیے برا نہیں رکھا. اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں تو میں تو بلکہ ان کے ساتھ زیادہ اچھے وے سے ملتا ہوں, اور میں نے کوئی نیگیٹو نہیں رکھا, لیکن ہوتا ہے, نیچرلی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کو پتہ بھی ہوگا, وہ شاید سنیں گے بھی ابھی کہ کون ایسا. اچھا, یونیورسٹی لائف میں جب اسٹوڈنٹ تھے آپ تو بہت سے آپ کے جو کلاس میٹ ہوں گے وہ لیگ پولنگ کرتے ہوں گے, اے بنے گا اینکر, اے تو نہیں بن سکتا اینکر, کبھی پھر آپ کیا ریئیکٹ کرتے تھے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی میں بھی وہ ہوتا ہے, لیکن ویسے بھی بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں, کیونکہ میرا ایک تو رنگ جو ہے وہ سانبلا, ٹھیک ہے, اور کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بھی کوئی خاص کوئی نہیں, اور پرسنالٹی بھی کہہ لیں کہ بس ماڑی سی, کوئی میں کو شروع سے برانڈیڈ کپڑے نہیں پہننے, فون شون نہیں کرنے, تو ایک نارمل جیسے ایک بچہ, آپ دیہاتی نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک ایوریج فیملی سے جو بچہ ہوتا ہے, میں اس طرح کا بچہ تھا. تو مجھے ہر حوالے سے, اس حوالے سے مجھے بڑا فیس کرنا پڑا, ٹھیک ہے. کوئی رنگ پر طنز کر رہا ہے, کوئی پرسنالٹی پہ طنز کر رہا ہے, کوئی بولنے پہ طنز کر رہا ہے, کوئی اردو پہ طنز کر رہا ہے, کوئی تلفظ پہ طنز کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو میں نے اپنی اسٹرینتھ بنایا کہ یار اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو یار کوئی بات نہیں, اس کی اپنی سوچ ہے تو ہم کر کے دکھائیں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ میری زندگی میں یہ چیز بڑی پازیٹیو رہی ہے کہ اگر آپ پر کوئی تنقید کرتا ہے, ایون کہ کچھ لوگوں نے مجھے گالیاں دی, اچھا ایک بندہ اس نے مجھے گالیاں دی اور میں خاموش ہو گیا, میں نے کوئی جواب نہیں دیا. اچھا اللہ نے ایسا کرم کیا, میں اللہ پہ چھوڑ دیا, میں نے کہا اللہ اب تو اس سے کرے گا, حساب لے گا. 2 سال گزرے کہ وہ بندہ مجھے میرا نام نہیں لے رہا, نبیل نہیں کہہ رہا, مجھے کہہ رہا نبیل بھائی, بھائی بیٹھیں آپ, بھائی ایسے کریں, اور اس میں مجھ سے بہت بڑا ہے ایج میں, اور اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ میرا نام لے سکے. تو میں نے اس دن اللہ کا شکر ادا کیا, اور میرے نزدیک اس سے بڑا انتقام, اس سے بڑا بدلہ نہیں ہے کہ آپ اور اللہ کی ذات اس کو مجبور کر دیں گے یار عزت کر, تو نے گالیاں دی تھی, آپ تو نے عزت کرنا, تیرا سروائیول ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جتنے لوگ تنقید کرتے تھے, ٹھیک ہے, ان سب کو میں نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا. ہاں دل دکھتا تھا اکثر, ٹھیک ہے. ایک ایسا واقعہ بھی ہوا, ٹھیک ہے, لیکن وہ میرے بھائی ہیں, میں سنا بھی آپ کو دیتا ہوں. اسد اللہ خان صاحب 92 پر اینکر ہیں, تو اب میرے بڑے اچھے بھائی ہیں وہ. میں ان کا انٹرویو کرنے کے لیے گیا, تو وہ انٹرویو کرنے کے لیے گیا تو میں نے ان سے سوال کر لیا, میں نے کہا جی کیا میں اینکر بن سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا سوچنا بھی نہیں ہے, اچھا بولنا نہیں آتا, تلفظ نہیں. وہ ٹھیک کہہ رہے تھے, وہ بالکل ٹھیک تھے اس وقت, حالات بڑے خراب تھے, اب بھی خراب ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ اس وقت بڑا برا لگا. ان کے گھر سے ہم نکلے, سوسائٹی کے گیٹ کے باہر میں آیا تھا, میرے ساتھ میرا دوست ماجد تھا جو اسٹرگلر ہے میرے ساتھ انٹرویوز میں. تو وہ ماجد اور میں روئیں. اچھا مجھے کہا سوچنا بھی نہ, اور ماجد کو کہا کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب, تم نے پوچھا بھی کیوں ہے؟ تو ہم لٹرلی ہم دونوں لگ گئے کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں یار. یہ دنیا نیوز پر ہیں عبیداللہ صدیقی صاحب اینکر, ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے, تو کر ہی نہیں سکتا ہے, تمہارا دماغ کو اور کام کر لو. وہ یقین جانیے گا کہ یار یہ کیا ہو گیا یار, کس طرح ہو گیا. لیکن کہا یار کوئی بات نہیں, وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ چلو جس طرح بھی ہیں ہم کریں گے کچھ نہ کچھ. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ اب 400 انٹرویوز بھی کر لیے, کیمرے کو فیس بھی کیا, ان 400 لوگوں سے انٹریکشن, ایز اے ہوسٹ, ایز اے جرنلسٹ, ایز اے اینکر, سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت سارے لوگ مجھے جانتے بھی ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے. تو وہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو تنقید کرتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن اس کو اپنی اسٹرینتھ بنائیں, اپنی کمزوری نہ بنائیں. سر اب ہم یوٹیوب کی طرف آئیں گے. سر بتائیے گا یوٹیوب سے کتنی ارننگ کر رہے ہیں آپ؟ اچھا الحمدللہ اتنی ارننگ کر لیتے ہیں کہ گھر کا سرکٹ بہت اچھے سے آسانی سے چل جاتا ہے. باقی معاملات آپ کے سامنے ہیں, دفتر کے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. پھر بھی کتنی کرتے ہیں؟ اچھا کتنی, اب میں ایک فگر تو نہیں بتا سکتا, اور نہ ہی لاکھوں میں, ہزاروں میں, کروڑوں میں؟ نہیں کروڑوں میں تو نہیں, نہ ہزاروں میں, الحمدللہ لاکھوں میں آپ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ آج کل کے دور میں اگر آپ نے گھر کا سرکٹ لے کر چلنا ہے اور باقی دفتر کے اخراجات پورے کرنے ہیں تو وہ ہزاروں میں تو نہیں پاسبل. تو یہ ہے کہ لاکھوں میں ہے, تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. بہت سے طلبہ ایسے ہیں جو میس کوم کی ڈگری تو لے رہے ہیں لیکن ان کو جابس نہیں ملتی. میڈیا کے حالات آپ کو پتہ ہے کیسے ہیں, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محنت کریں, کیونکہ ہم لوگ محنت نہیں کرتے اور محنت کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے کہ آپ جو بھی کام کریں وہ نیک نیتی سے کریں, خلوص سے کریں. جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ آپ جب یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے ٹیچر سے سنسیئر نہیں ہوتے,
ٹیچر کی بیک پر ان کی نقلیں اتارتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں. آپ اپنے والدین کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. اگر آپ اپنے ٹیچر کی نقلیں اتار رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں, تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جو شخص ٹیچر کی نافرمانی کرے, والدین کو اوبے نہ کرے, تو وہ کس طرح کامیاب ہوئے گا. تو اس لیے محنت کریں, اپنی نیت صاف رکھیں, اور سب سے بڑی بات محنت کرنے کے بعد, نیت صاف رکھنے کے بعد اللہ پر یقین رکھا جائے. اللہ پر آپ کا کامل توکل ہونا چاہیے کہ جو میں نے محنت کی ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی, بلکہ اللہ اس کا مجھے اجر دیں گے. وہ 6 ماہ بعد دیں, وہ سال بعد دیں. تو جب آپ کی یہ اپروچ ہوئے گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. تو آپ نے میڈیا کی بات کی, ابھی تو ویسے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے. تو سوشل میڈیا پر تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ خود اپنا چینل بنائے, خود پیسے کمائے, سب کچھ کرے, تو اس کے لیے بڑی آسانی ہے. سر ایک شادی تو آپ نے کر لی, وہ تو آپ نے عشق کیا تھا, اب دوسری شادی کے بارے میں کب سوچیں؟ نہیں, دوسری شادی کے بارے میں جو ہے نا وہ میں, اسلام تو 4 کی اجازت دیتا وہ ہے, اسلام 4 کی, اور پیسہ بھی آپ کافی کما رہے ہیں. اسلام 4 کی اجازت دیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا, کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک شادی کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں اور نبھا لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ میں الحمدللہ, میں نے, میری لو میرج ہے اور میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں, مجھ سے بہت پیار کرتی ہے, تو ہم سیٹسفائی ہیں لائف سے, اور اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے, ہمیں ایک تحفہ بھی دیا ہوا ہے, بیٹی ہے میری. تو میں اس طرح کی فضولیات میں پڑھنا نہیں چاہتا, تو اس لیے آپ بھی پرہیز کریں, آپ اس طرح کے سوال نہ کریں, اور جس سے مجھے بھی وہ کچھ ہو, اور جب میری بیوی سنے گی تو اس کا بھی کچھ ہوگا. اچھا, کبھی بیوی نے شک کیا آپ پہ؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حالانکہ میرا میڈیا سے تعلق ہے اور میرے موبائل فون میں مختلف لڑکیوں کے نمبر سیو ہیں اور ان کے میسیجز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں, تو لیکن ہمارا ٹرسٹ لیول اور کمفرٹ, ہم اتنا ہے کمفرٹ زون میں ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھ پر شک کیا ہو. اور ایون کہ یہاں تک کہ میرا فون وہ استعمال کرتی ہیں, اور کبھی مطلب کوئی ایسی ان کو شکایت کا موقع نہیں ملا. اور کبھی میرا فون استعمال کرتے ہوئے کسی لڑکے کا اگر وہ میسیج آ بھی جاتا ہے تو ان کو مجھ پر ٹرسٹ ہے, تو یہ کوئی پروفیشنل ان کا ریلیشن ہوئے گا یا کوئی کام کی بات ہوئے گی, کیونکہ وہ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ اس طرح نہیں کر سکتا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جو خاوند اپنی بیوی کو اپنا موبائل فون دے دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ رائٹ ہے. کیونکہ جس میں تھوڑا سا بھی, جس کو ہو نا تھوڑا سا بھی اس کی وہ ہینکی پھینکی کرتا ہو, وہ کبھی بھی اپنے موبائل فون کو جو ہے نا بیوی کے ہاتھ نہیں چڑھنے دیتا. وہ مر جائے گا, وہ توڑ دے گا اس کو, لیکن بیوی کو نہیں دے گا. سر آپ ہماری یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے جو یوٹیوبرز بننا چاہتے ہیں؟ اچھا, یوٹیوبرز کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ ضرور یوٹیوب پر آئیں, کیونکہ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے جہاں پر آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کے سہارے کی. اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے, آپ گا اچھا سکتے ہیں, آپ لکھ اچھا سکتے ہیں, آپ ایکٹنگ کر سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو آپ ضرور اپنا چینل بنائیں, وہاں پر ویڈیوز بنائیں, اپلوڈ کریں, اور آٹومیٹکلی اس سے ایک وقت آئے گا کہ آپ کو شروع میں محنت کرنی پڑے گی. 100 ویڈیوز منیمم اپلوڈ کریں, اس کے بعد انالیسس کریں اپنی ویڈیوز کا, اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ بڑی کامیابی سے یوٹیوب چینل چلا رہے ہوئیں گے, اور آپ یوٹیوب سے اتنے پیسے کما لیں گے جتنے شاید آپ کو جاب میں پہنچنے کے لیے بہت سالوں لگیں. تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ لازمی یوٹیوب پر آئیں, لیکن آئیں صبر کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ کام کریں, صبر کے ساتھ کام کریں. ایک ٹائم آئے گا, ایک دن آئے گا جب آپ کامیاب ہوئیں گے یوٹیوب پر بھی. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فیصل خان سوری کو اجازت دیجیے, اور نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے. اللہ نگہبان.